السلام علیکم۔ بہت دنوں بعد میڈیکل اسٹوریز شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، اور کیونکہ میں کوچنگ بھی پڑھاتی ہوں تو بچوں کے ایگزامس چل رہے تھے، اسی میں لگے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ اب روز ویڈیو اپلوڈ ہوں گی۔ تو آج کی میڈیکل اسٹوری ہے میریکل آف استغفراللہ، اور یہ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ کی اسٹوری ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیشی طلباء ایک وقت میں ایک طویل تحریک سے گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کالج کے پہلے سال کے آخری امتحان میں ہمارے 2 امتحان ختم ہو چکے ہیں، لیکن باقی 2 امتحان رکے ہوئے ہیں۔ بہت سے کالج اپنے اسٹوڈنٹس کو آٹو پاس دیتے ہیں، لیکن ہمارے کالج نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ختم ہونے میں کافی وقت تھا اور ہمارا پہلا سال بہت لمبا ہو رہا تھا۔ ہمیں اب دوسرے سال میں پروموشن ملنا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ وہ ہم تمام اسٹوڈنٹ کو پاس کرنے اور استغفار پڑھنے کی توفیق دے۔ کل رات میں نے دعا کی کہ ہمیں آٹو پاس مل جائے۔ آج کالج نے اعلان کیا کہ ہم نے آٹو پاس کے ذریعے دوسرے سال میں ترقی دے دی ہے، یعنی کہ پروموشن کر دی ہے۔ الحمدللہ ہر چیز کے لیے میں اللہ سے مانگتا رہا، کیونکہ آپ اب یا بعد میں جانتا ہوں کہ وہ جواب دے گا اور جواب دیتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو رائے گا جانے دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ دیکھیے کتنی اچھی اسٹوری ہے۔ اتنے برے حالات چل رہے تھے بنگلہ دیش میں، سب کو ہی معلوم ہے۔ وہاں پہ اسٹرائکس چل رہی تھیں، اور بہت سارے کالجز میں ان کے یہاں بچوں کو ان حالاتوں کے چلتے انہیں آٹو پاس کیا جا رہا تھا اور بنا ایگزام کے پروموشن دیا جا رہا تھا اگلے سیشنز میں، لیکن ان کے کالج والے نہیں مان رہے تھے۔ تو انہوں نے استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کری۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ہی دن ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ سچویشن کے حساب سے جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اب اس دعا کو 2 سال 4 سال 8 سال اللہ میں نہیں اٹکا سکتے۔ یہ کرنٹ والی دعا ہے، یعنی کہ ابھی کل یا پرسوں میں یا اسی مہینے میں ہمیں وہ دعا قبول کروانی ہی ہے۔ یہ بات اللہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ جو ابھی ان کے ایگزامس والی جو سچویشن تھی اس کو 2-4 سال کے لیے نہیں ٹال سکتا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا انہوں نے نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور ہمارے دماغ میں ہوتی کہ چیزیں آتی ہی نہیں ہیں۔ جب ہم اسکول کالج والی لائف میں ہوتے ہیں نا، تو ہمارے دماغ میں یہ چیز آتی ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ ہم تو اسٹرائکس وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی سچویشن میں پھنس جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان برے حالاتوں سے ضرور نکالے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ۔ سیکنڈ میڈیکل اسٹوری ہے میریکل آف صلاۃ الحاجات اور استغفراللہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی صلاۃ الحاجات کے معجزے کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے صلاۃ الحاجات پڑھی اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے اپنی گاڑی میں 2 لوگ چاہیے جنہیں میں ڈراپ کر سکوں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کہ مجھے ہر ایک سے 250 روپے یعنی کہ 250 روپے کرایہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 لوگوں سے نوازا اور مجھے 100 روپے عطا فرمائے مزید۔ سبحان اللہ، مطلب انہیں 250 روپے چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے 100 روپے اور ان کو عطا فرمائے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب میں سفر کر رہا تھا تو میں اپنی امی کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، اور پچھلے ڈاکٹر نے بتایا کہ کان کے پردے میں سوراخ ہے، یعنی کہ کان میں جو اندر والا پردہ ہوتا ہے نا اس میں سوراخ ہے۔ سفر کے دوران میں اللہم اغفر لی ولی علیہ ولی الپت، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی دعا، مطلب استغفار کی ہی ایک یہ دوسری دعا ہوتی ہے، اس کا ورد کر رہا تھا۔ آج ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور میری امی کو بتایا کہ وہاں نہیں ہے کانوں کے پردوں میں ایک سوراخ، اور واللہ میری دعا قبول ہو گئی۔ یعنی کہ ان کو جس ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کے امی کے کان کے پردہ پھٹ چکا ہے، تو لیکن جب انہوں نے استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیا وہیں پر، مطلب استغفراللہ والی جو دعا ہوتی ہے انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دی، تو جب ان کی امی کا چیک اپ ہوا تو ان کی رپورٹس میں یہ آیا کہ ان کے کان کے پردے میں کوئی سوراخ نہیں ہے، یعنی کہ کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے نا جسے سنائی دینا بند ہو جاتا ہے، تو ان کا وہ سوراخ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ براہ کرم اس کو شیئر کریں۔ میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یقین کریں کہ اللہ جواب دینے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے پوچھا، ہم تو اللہ
ہم تو اللہ ہر ایک کی ایک ایک دعا کو جواب دے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی میریکل اسٹوری ہیں، مطلب کان کی جو علاج والی تھی وہ تو ان کی بڑی میریکل اسٹوری تھی، کیونکہ اگر سننا ہی بند ہو جائے انسان کو، اللہ تعالیٰ انسان کے سینسز ہی چھین لے، اللہ تعالیٰ سینسز والی بیماری دے دے تو وہ تو بیچارہ معذور ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی میریکل اسٹوری تھی۔ اور جو چھوٹی میریکل اسٹوری تھی کہ شاید وہ گاڑی وغیرہ چلاتے ہوں گے، ڈرائیور ہوں گے، تو انہیں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے ہوگی، انہوں نے مانگا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ان کو جو بھی مطلب گاڑی میں 2-3 بندے چاہیے جن سے وہ کرایہ لے سکیں، 250 روپے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 روپے زیادہ کا فائدہ پہنچوایا۔ تو یہ تو چھوٹی سی میریکل اسٹوری تھی، لیکن یہ بہت بڑی میریکل اسٹوری تھی کہ اللہ تعالیٰ سے اگر انسان کو 100 روپے بھی چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، 250 روپے بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، وہ انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تو اللہ سے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر بڑی سے بڑی دعا کو بھی قبول کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جو استغفر اللہ بتایا ہے، استغفر اللہ کی ایک دعا بتائی ہے، تو وہ میں نے تو اس دعا کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہے، میں آپ کو اور اس کی ریسرچ کر کے ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ، اور میں اس میں کمنٹ سیکشن میں اس دعا کو مینشن بھی کر دیں گی انشاءاللہ، تو آپ لوگ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں استغفر اللہ کی دعائیں بتائی ہیں، حدیث سے جو استغفر اللہ کی دعا ثابت ہوئی ہیں، تو وہ آپ ان کو زیادہ پڑھیں۔ اس دعا کے بارے میں جب بھی پتہ چلے گا تو ضرور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ جو استغفر اللہ انہوں نے پڑھا اس کے بارے میں ضرور ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بھی کوئی استغفر اللہ وغیرہ پڑھا کریں تو آپ اس کو پہلے قرآن اور حدیث میں دیکھا کریں کہ یہ کون سا استغفر اللہ ہے اور یہ ثابت بھی ہے یا نہیں۔ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ثابت نہیں ہوتی اور ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور میرا مقصد یہ تھا کہ ان کی ویڈیو شیئر کرنے کا کہ ان کے دل میں یہ جو دعا انہوں نے پڑھی ہوگی ان کو معلوم ہوگا یہ حدیث و قرآن سے انہوں نے ثابت ہوگی تو انہوں نے ریسرچ کر کے پڑھی ہوگی، لیکن آپ لوگ بھی اس دعا کو ریسرچ کر کے پڑھیں اور میں ضرور انشاءاللہ مینشن کر دوں گی۔ اور بہتر ہے کہ آپ جو استغفار زیادہ سے زیادہ ہم سنتے ہیں قرآن سے حدیث سے ثابت ہے وہی پڑھیں، کیونکہ ان کی جو دعا تھی وہ بھی مغفرت کے بارے میں ہی تھی، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ پڑھ کے معافی مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں۔ تو آپ کوئی سا بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ استغفر اللہ ہی پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، تو اگر ہم بڑی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں تو ہم اپنا یقین ایسا بنانا شروع کر دیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ آج ہمارا یہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہ کریں، بس نارملی اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ دیکھنا ایک دن مطلب کچھ دن کے اندر ہی آپ کا یقین اتنا مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اتنا اضافہ کرے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوں گے اور وہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک دن میرا بہت سموسے کھانے کا دل چاہ رہا تھا، تو بیٹھے ہوئے تھے، سموسہ کھانے کا دل چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سموسے کھانے کا دل چاہ رہا ہے آج، تو بس نارملی باتیں کر رہے تھے، تو میرا بھائی سموسے لے کر آ گیا، جبکہ ہم نے کہا بھی نہیں، وہ کبھی لاتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ لے کر آ گئے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی دعاؤں پہ قبول کرتے ہیں، تو آپ کا یقین اس میں کیسے مضبوط ہوگا کہ آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میری ہر چھوٹی بڑی بات کو سن رہا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا یقین مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور نہیں کرتا تو آپ کی بڑی دعاؤں کو کیسے اگنور کرے گا۔